محترم سامعین کرام، آج ہم عامہ پارہ کا سورۃ المطففین سے پڑھنا سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ المطففین مکیہ، اس سورت میں 36 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورت کا نام سورۃ المطففین ہے اور یہ سورہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی۔ اس سورت کے اندر 36 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون بالرحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وإذا رأوهم قالوا إن
يحفظون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. یا ساکن سے پہلے واو کے اوپر زبر ہے، اس لیے واو لین ہوگا. واو لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں. حروف لین بھی معروف آواز سے پڑھے جاتے ہیں. حروف لین دو ہے، واو لین اور یا لین. یہاں اگر ہم وقفہ نہیں کریں گے تو یہاں نون کو کس سے ملا کر پڑھیں گے؟ لام سے. نون کو کس سے ملا کر پڑھیں گے؟ لام سے. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. اور اگر وقفہ کریں گے تو وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ یہاں پڑھیں گے الذین، حمزہ کو اوپر زبر دے کے لام سے ملائیں گے. لام کے اوپر تشدید ہے، تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھے جاتے ہیں. ایک بار پہلے حرف سے ملا کر اور ایک بار خود اسے، یعنی ایک بار پہلے والے حرف سے یعنی حمزہ کو لام سے، اور ایک بار خود اسے یعنی لام کو. الف اور لام کے بعد حروف شمسی کے 14 حرفہ میں سے نون ہے، اس لیے یہاں الف اور لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. یعنی یہ جو لام ہے، لام کو کس سے ملا کر پڑھیں گے؟ نون سے. اور الف لام کے بعد نون آیا ہے تو یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ حروف شمسی کا قاعدہ ہوگا. یعنی لام کو نون سے ملا کر پڑھیں گے غنہ کے ساتھ. علی الناس یستوفون. واو ساکن سے پہلے تا کے اوپر زبر ہے، واو لین ہوگا، اس لیے واو لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں. حروف لین بھی معروف آواز سے پڑھے جاتے ہیں. واو ساکن سے پہلے فا کے اوپر پیش ہے، واو مدہ ہوگا، اس لیے واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. فو. حمزہ کو کس سے ملا کر پڑھیں گے؟ واو سے، ہے نا. یہ والا واو نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ حمزہ کو کس سے ملائیں گے؟ ہم تشدید والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. او وزنوہم یخسرون. نون کے اوپر تشدید ہے، نون مشدد میں ایک الف کے برابر غنہ ہوگا. الا یظن. حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، اس لیے مدہ متصل ہوگا. مدہ متصل کو 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. مدہ متصل کو مد واجب بھی کہتے ہیں. نون کو اوپر تشدید ہے، اس لیے نون مشدد میں ایک الف کے برابر غنہ ہوگا، یعنی غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. انہم. میم ساکن کے بعد میم ہے، اس لیے میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا. اور ادغام شفوی کا قاعدہ ہوگا. کون سا قاعدہ ہوگا؟ ادغام شفوی کا. انہم مبعوثون. با کے اوپر جزم ہے، با میں قلقلہ ہوگا، اس لیے کہ با حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے ہیں. حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5. قاف، طا، با، جیم، دال، جن کا مجموعہ کیا ہے؟ قطب جدن ہے، جو ہم نے نورانی قاعدہ میں پڑھ رکھا ہے. واو ساکن سے پہلے یا کے اوپر زبر ہے، واو لین ہوگا، اس لیے واو لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں. حروف لین بھی معروف آواز سے پڑھے جاتے ہیں. میم کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، 2 زیر کی تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے عین ہے، اس لیے 2 زیر کی تنوین کا عین میں اظہار کا حلقی ہوگا، یعنی بغیر غنہ اور اخفاء کے کیا کریں گے؟ جلد پڑھیں گے. لیوم عظیم. 2 زیر کی تنوین کے بعد حروف ادغام کے 6 حرفوں میں سے یہاں اگر ہم ملا کر پڑھیں گے میو، یعنی غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے.
تو یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ ادغام مع الغنہ، یعنی اس کو ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ اور ادغام مع الغنہ کیوں ہوگا کہ میم کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، دو زیر کی تنوین کے بعد حروف ادغام کے 6 حرفوں میں سے یا ہے، اس لیے دو زیر کی تنوین کا یا میں ادغام مع الغنہ ہوگا، جو ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، اس لیے مد منفصل ہوگا۔ مد منفصل کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا بھی جائز ہے۔ الف اور لام کے بعد، الف اور لام کے بعد حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے فا ہے، اس لیے یہاں صرف لام پڑھا جائے گا، الف کو نہیں پڑھیں گے، یعنی با کو کس سے ملا کر پڑھیں گے؟ لام سے۔ الف نہیں پڑھا جائے گا، کیوں نہیں پڑھا جائے گا؟ یہاں حروف قمری کا قاعدہ ہوگا۔ جہاں حروف قمری کا قاعدہ ہوگا وہاں صرف الف نہیں پڑھا جائے گا، لام پڑھا جائے گا، اور جہاں حروف شمسی کا قاعدہ ہوگا وہاں الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے، بلکہ حروف کا جو شمسی ہے پہلے والا حرف کو حروف شمسی سے ملا کے پڑھیں گے، لام اور الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے جیم کے نیچے زیر ہے، یا مدہ ہوگی، اس لیے یا مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لفی سجین، با کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، دو پیش کی تنوین کے بعد حروف ادغام کے 6 حرفوں میں سے میم ہے، اس لیے دو پیش کی تنوین کا میم میں ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ لام کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، دو پیش کی تنوین کے بعد دوسرے کلمہ میں حروف ادغام کے 6 حرفوں میں سے یا ہے، اس لیے دو پیش کی تنوین کا یا میں ادغام مع الغنہ ہوگا، جس کو ادغام ناقص بھی کہتے ہیں، یعنی غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، عین کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو پچھلے والے حرف سے ملا کے پڑھیں گے، یعنی میم کو عین سے ملا کے پڑھیں گے۔ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، دو زیر دال کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، دو زیر کی تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ ہے، حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ ہے، اس لیے دو زیر کی تنوین کا حمزہ میں اظہار حلقی ہوگا، یعنی بغیر غنہ اور اخفا کے جلد پڑھیں گے اس کو۔ یہاں سکتہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی ہم سانس کو یہاں روک لیں گے اور سانس کو نہیں توڑیں گے، یہاں ہم سانس نہیں توڑیں گے بلکہ سانس کو ہم کچھ سیکنڈ کے لیے روک لیں گے۔ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، میم کو جزم ہے، میم ساکن کے بعد عین ہے، تو یہاں اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی بغیر غنہ اور اخفا کے جلد پڑھیں گے۔ میم ساکن کا اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی اگر میم ساکن کے بعد یہاں میم ہوتا تو کون سا قاعدہ ہوتا؟ ادغام شفوی، غنہ کے ساتھ ملا کے پڑھتے۔ اگر یہاں میم ساکن کا با ہوتا تو غنہ اور اخفا کے ساتھ ملا کر پڑھتے، اور کون سا قاعدہ ہوتا؟ اخفاء شفوی۔ تو یہاں میم ساکن کے بعد نہ ہی تو با ہے اور نہ ہی میم ہے، بلکہ با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف ہو، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف ہو تو وہاں اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی بغیر غنہ اور اخفا کے جلد پڑھیں گے۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، اس لیے مد متصل ہوگا، مد متصل کو 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ مد متصل کو مد واجب بھی کہتے ہیں۔ یہاں حرف مد کون ہے؟ الف ہے۔ الف حرف مد کیوں ہے کہ الف سے پہلے را کے اوپر زبر ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا، تو حرف یعنی الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، مد متصل ہوگا، مد متصل کو 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے ضا ہے، اس لیے نون ساکن کا ضا میں اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ ینظرون، را کے اوپر پیش ہے اس لیے را پر ہوگی، یعنی موٹی آواز کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ واو ساکن سے پہلے را کے اوپر پیش ہے یعنی ضمہ ہے، اس واو مدہ ہوگا، اس لیے واو مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر
پڑھیں گے۔ یہاں بھی میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کون سا حرف ہے؟ نون ہے، اس لیے یہاں میم ساکن کا نون میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی بغیر غنہ اور اخفاء کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ وجوہہم نظرۃ النعیم، کچھ لوگ پڑھتے ہیں وجوہہم نظرۃ، یہ غلط ہے، قاعدہ کے خلاف ہے، گرامر کے خلاف ہے۔ واو ساکن سے پہلے قاف کے اوپر زبر ہے، اس لیے واولین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی کا ادا کریں۔ حروف لین بھی معروف آواز سے پڑھے جاتے ہیں۔ کاف کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، کاف میں حالت وقف میں قلقلہ نہ ہوگا، اس لیے کہ کاف حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے نہیں ہے۔ یا ساکن سے پہلے فا کے نیچے زیر ہے، یا مدہ ہوگی، اس لیے یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ زال کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے، اس لیے کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ واو کے اوپر جزم ہے، اور واو ساکن سے پہلے کیا ہے؟ واو کے اوپر جزم ہے، اس کو واو کو کیا کہیں گے؟ واو ساکن۔ واو ساکن سے پہلے با کے اوپر پیش ہے، واو مدہ ہوگا، اس لیے واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ جب ہم الا پڑھیں گے تو یہاں پھر کون سا قاعدہ ہوگا بھائی؟ مد منفصل کا۔ کون سا قاعدہ ہوگا؟ مد منفصل، کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، اور یہاں حرف مد کون ہے؟ واو مدہ ہے۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، اس لیے مد منفصل ہوگا۔ مد منفصل کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا بھی جائز ہے۔ قاعدہ کے حساب سے یہاں حرف مد کے بعد حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو مد متصل ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، کیونکہ ہا الگ کلمہ ہے، اولائی الگ کلمہ ہے، تو الگ کلمہ ہا الگ کلمہ ہے، اولائی الگ کلمہ ہے، تو حرف مد کے بعد یہاں حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، اور حمزہ کس کی شکل میں ہے؟ واو کی شکل میں ہے، اس لیے یہاں حمزہ پڑھا جائے گا۔ تو حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، کس کی شکل میں؟ واو کی شکل میں، اس لیے یہاں مد منفصل ہوگا۔ مد منفصل کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا بھی جائز ہے۔ یہاں حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، مد متصل ہوگا، اس لیے مد متصل کو 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا بھی جائز ہے۔ یہاں حرف مد کے بعد والے حرف کے اوپر، یہاں حرف مد کون ہے؟ الف سے پہلے ضاد کے اوپر زبر ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کے بعد کون سا حرف ہے؟ لام ہے، اور لام کے اوپر کیا ہے؟ تشدید ہے، تو اس نے حرف مد کے بعد یعنی بعد والے حرف کے اوپر کیا تشدید ہے، اس لیے مد لازم ہوگا۔ مد لازم کو 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، کتنا؟ 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں، اس لیے مد منفصل ہوگا۔ مد منفصل کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا بھی جائز ہے۔ میم ساکن کے بعد ہا ہے، اس لیے میم ساکن کا ہا میں اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی بغیر غنہ اور اخفاء کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ بغیر غنہ اور اخفاء کے ہم کیا کریں گے؟ بغیر غنہ اور اخفاء کے کیا کریں گے بھائی؟ جلد پڑھیں گے۔ حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں، اس لیے مد منفصل ہوگا۔ مد منفصل کو 4 الف کے برابر کھینچ کر، حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں، اس لیے مد متصل ہوگا۔ مد متصل کو 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ مد متصل کو مد واجب بھی کہتے ہیں۔ آئندہ کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم سورۃ الانفطار سے پڑھنا سیکھیں گے انشاءاللہ۔ میں ہماری ویڈیوز کو اور ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر ضرور کریں، تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو آسانی کے ساتھ ملتی رہے۔